عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عنوان ہے آج کے اس لیکچر کا سبرس کی زبان۔ سبرس نہ صرف دکن بلکہ اردو کا پہلا نثری شاہکار ہے، جسے سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے دریافت کر کے اپریل 1925 میں ایک بصیرت افروز مقالہ کے ساتھ دنیا سے متعارف کرایا۔ اس کتاب کو 1932 میں مقدمہ اور فرہنگ کے ساتھ انجمن ترقی اردو ہند نے پہلی بار شائع کیا۔ سبرس کے انکشاف اور مقبولیت کے سبب 1962 میں اسے شمیم انہونوی نے لکھنؤ سے شائع کیا۔ 1965 میں جاوید وششٹ نے سبرس کے قصہ حسن الدل کو مرتب کیا۔ سبرس پر تنقید و تحقیق کا سلسلہ اس کی اولین اشاعت کے بعد ہی سے شروع ہوا، چنانچہ اب تک جن معتبر محققین اور نقادوں نے سبرس کے بارے میں قابل ذکر کام کیا ہے، ان میں ڈاکٹر گیان چند، ڈاکٹر منظر اعظمی، نور الحسن ہاشمی، ڈاکٹر رفیہ سلطانہ، ڈاکٹر حمیرہ جلیلی، جاوید وششٹ اور فخر الاسلام اعظمی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ سبرس کو اسد اللہ وجہی نے 1635 عیسوی میں وقت کے تاجدار عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر قلم بند کیا۔ ملا وجہی عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر بھی تھے۔ اس سے قبل وہ عبداللہ شاہ کے دادا محمد قلی قطب شاہ کے دربار سے منسلک تھے، اور اس عہد میں ایک شاعر کی حیثیت سے انہوں نے کافی عزت، آسودگی اور شہرت حاصل کی، مگر محمد قطب شاہ کا دور ان کے لیے کچھ اچھا نہ گزرا، اور اس عہد میں ملا وجہی گمنامی اور افلاس کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے، تاکہ عبداللہ قطب شاہ نے تخت سنبھالا اور انہیں اپنے دادا کے طرز پر عزت و احترام سے نوازا۔ مولوی عبدالحق صاحب کی تحقیق کے مطابق ملا وجہی نے سبرس کا قصہ یحییٰ سبق فتاحی نیشاپوری کی نثری تصنیف قصہ حسن الدل سے لیا ہے، اگرچہ دیباچے میں وجہی نے اسے تبازاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں، یو کہ کتاب عاشقاں کا جیو صاحب، معشوقاں کا یار مصاحب، یو رنگ رنگ کے پھول سرنگ مقبول، سب کے بھاتے یو پھول دائم تازے ہرگز نہ کھملاتے، ایسے خوش باس کے پھولاں انجھوں کسی باغ میں نہیں کھلے، ایسے پھولاں انجھوں کسے نہیں ملے، سنگتے دل میں بھرے احساس، کہاں ہے وہ پھول جس پھول میں ایسی باس۔ فتاحی نے اس قصے کو مصنوعی کی صورت میں 1436 عیسوی میں دستور عشاق کے نام سے لکھا تھا، پھر اسی کو شبستان خیال اور قصہ حسن الدل کے نام سے نثر میں لکھا۔ اصل میں قصہ حسن الدل دستور عشاق کے قصے کا خلاصہ ہے، اور اس میں فتاحی نے مجزہ اور مقفع نثر استعمال کی ہے، اور ثنایا بدایا بھی خوب برتے ہیں۔ اسی قصہ حسن الدل کی تقلید میں وجہی نے سبرس کو مقفع و مجزہ نثر میں تحریر کیا۔ وجہی کے سامنے دستور عشاق نہیں تھی، البتہ قصہ حسن الدل انہیں دستیاب تھی، اور اسی سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ادھر دیوی سنگھ چوہان قصہ حسن الدل کو سنسکرت الاصل مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کا ماخذ 11ویں صدی عیسوی کے ایک ہندوستانی برہمن کرشن مشر کے تمثیلی ناٹک پربودھ چندر ودھے ہے۔ جاوید وششٹ فرماتے ہیں کہ تمثیلی مماثلت کے باوجود
دونوں قصے الگ الگ ہیں اور سبرس کا ماخذ پربودھ چندر ودھے نہیں، فتاحی کا قصہ حسن دل ہے۔ پربودھ چندر ودھے قصہ حسن دل کا محرک ہو سکتا ہے، ماخذ نہیں۔ نور الحسن ہاشمی کا کہنا ہے کہ پربودھ چندر ودھے 1055 عیسوی کے لگ بھگ تحریر ہوا ہے، یعنی دستور اشاق سے کوئی 450 سال قبل۔ اس مصنوعی اور اس کے کرداروں میں یکسانیت ہے۔ قصے اگرچہ مختلف ہیں لیکن دونوں میں خیر و شر کی لڑائی میں بالآخر فتح خیر کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبرس کا ماخذ براہ راست تو نہیں لیکن دستور اشاق کے واسطے سے سنسکرت تک پہنچتا ہے۔ دکن میں قلی قطب شاہ وجہی، غباسی اور عبدل کے ہاتھوں اردو زبان ادبی اور لسانی دونوں اعتبار سے اپنے بام عروج کو پہنچ چکی تھی۔ سبرس کی زبان ایسے نئے لسانی و تہذیبی عناصر کی آمیزش سے بنی تھی جسے اس دور میں ایک بالکل نئی چیز مانا جاتا تھا۔ سبرس میں پہلی بار اسلوب بیان اور طرز ادا کی خاص اہمیت نظر آتی ہے۔ اس سے قبل نثر کا مقصد عوام تک اپنے خیالات کی ترسیل تھا اور اس طریقہ میں اسلوب کو اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن سبرس وہ پہلی تصنیف ہے جس میں اسلوب کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ اس بنا پر سبرس کو ادبی اسلوب کی اولین پیشکش قرار دیا جا سکتا ہے۔ سبرس زبان کی ترقی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ ترقی کے اس سفر میں اردو نثر کا اسلوب سادگی، بے تکلفی سے حسن اور توانائی کی طرف گامزن دکھائی دیتا ہے۔ سبرس کا حسن اور اس کی توانائی اور ادبی چاشنی وجہی کے اس لہجے کا مرہون منت ہے جس میں شعریت اور نغمگی کا عنصر موجود تھا۔ وجہی نے اپنی نثر میں بالارادہ اپنے شعری احساس جمال سے شعریت اور غنائیت کا وصف پیدا کر دیا۔ اس آہنگ اور غنائیت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ وجہی نے اپنی مقفع عبارت کو ایسی فصاحت، روانی اور سلاست کے ساتھ تحریر کیا کہ اس میں خود بخود ترنم کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ وجہی نے ہر عبارت کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو نگینوں کی طرح جھڑ کر بڑے کام کی باتیں بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس: جس کا راگ اسم ہے وہ عشق کا جسم ہے، اس جسم میں عشق کا جان ہے، اس جان میں سبحان ہے۔ راگ میں عجب ہے تاثیر، عاشق کے دل کو یوں لگتا جوں تیر، بہتے پانی کو کھڑا کر دے، اڑتے جناور کو پاڑے، دانے کو دیوانہ کر دے، ہوشیار کو مست کر پچھاڑے۔ حقیقت میں ملا وجہی کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ جتنے چوساراں، جتنے فہمداراں، جتنے گنکاراں ہوئے سن، آج لگن کوئی اس جہاں میں ہندوستان میں ہندی زبان سوں اس لطافت، اس چھنداں سوں نظم اور نثر ملا کر گلا کر نہیں بولیا۔ وجہی نے اپنے زمانے کی نہایت با محاورہ اور فصیح زبان لکھی ہے۔ وجہی اپنی فصاحت اور سلاست پر ان لفظوں میں ناز کا اظہار کرتے ہیں: ہرگز کوئی اس فصاحت سوں بات نہیں کیا، اس دھات بات کو سلاست نہیں دیا، ہر یک بشر کا کام نہیں، ہر یک بے خبر کا کام نہیں۔ وجہی اپنے عہد کے مروجہ علوم سے بہرور تھے۔ انہیں فارسی اور عربی زبانوں پر خاص دسترس حاصل تھی۔ فارسی اور دکنی زبانوں میں خوب شعر کہتے تھے، پختہ تجربہ کار تھے، چنانچہ فلسفہ اور تصوف کے موضوعات پر گفتگو کرتے، قرآن اور حدیث کے جملے روانی سے استعمال کرتے۔
مثلاً وہ بے حد، اس کی صفت کو کہاں ہے حد، احمد، صمد، لم یلد ولم یولد وغیرہ۔ علاوہ ازیں وجہی نے بڑی سلاست اور روانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مصرعوں میں بڑے گہرے نکتے سمجھائے ہیں، جیسے انسان یعنی گھیان، جس میں کچھ گھیان نہیں وہ حیوان، اگر خدا کو پہچانے منگتا ہے تو انسان کو پہچان، انجانتا بیچارہ بھلا، جانتے پر پڑے بلا، بڑھائی مفت نہیں آتی، جتنی ہمت اتنی بڑائی، اپنا جو خوش تو زمین و آسمان خوش، اپنا جو خوش تو سب جہاں خوش، آفتاب سب پر تو سٹتا، ولے جس میں جوہر ہوتا وہ جوہر ہوتا۔ اس کے علاوہ وجہی نے دکنی، گجراتی، مرہٹی، ہندی اور فارسی ضرب الامثال کا بھی روانی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ نور الحسن ہاشمی فرماتے ہیں کہ سبرس میں فارسی اور ہندی تشبیہوں، استعاروں، ترکیبوں، فقروں اور لفظوں کا بہت رواں، دلچسپ اور نادر سنگم ملتا ہے اور کثرت سے ملتا ہے۔ ہندی تمدن اور تہذیب کی چھاپ ہر جگہ نظر آتی ہے۔ مثلاً قصے کے آغاز میں وجہی جہاں سلطان عبداللہ کی تعریف کرتے ہوئے انہیں شمشیر اور ہمت کے صاحب بتاتا ہے کہ وہاں انہیں نیم دھرم اور ست کے صاحب بھی بتانا نہیں بھولتا۔ وجہی حسن کی تعریف میں بھی ہندی عناصر کی آمیزش خوب کرتے ہیں، جیسے حسن نار، اوتار، دیدیاں کا سنگار، دل کا آدھار، پھول ڈالی تے خوب لٹکتی، لاج تے آسمان پر چڑھے وغیرہ وغیرہ۔ حسن کی تعریف میں وجہی یوں لکھتے ہیں: حسن دھن من موہن، جگ جیون چھبیلی نار، من ہرن مورت اوتار صورت۔ ان مثالوں میں نار، اوتار، سنگار، آدھار، لاج، دھن، من موہن، جگ جیون، چھبیلی نار، من ہرن، مورت اوتار سب ہندی کے الفاظ اور کچھ اسمائی صفت ہیں۔ جاوید وششٹ کا فرمانا ہے کہ سبرس کا دیباچہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وجہی نے حمد، نعت اور منقبت کی قدیم روایت کو قائم رکھا ہے۔ حمد میں بھی وجہی فارسی کے دانش منداں کے ساتھ ساتھ گوالیار کے چاتراں کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ گوالیر سے مراد برج ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں برج بادشاہ کا بول بالا تھا۔ حمد میں وجہی کبیر داس کا یہ مشہور دوہا پیش کرتے ہیں: پوتی تھی سو کھوٹی بھئی، پنڈت بھیا نہ کوئی، ایک ہی اچھر پیم کا پھیرے سو پنڈت ہوئے۔ یہ دوہرا برج میں یوں ہے: پوتھی تھی سو کھوٹی بھئی، پنڈت بھیا نہ کوئی، ڈھائی اکثر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ حمد کے بعد وجہی در نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و چہار یار و منقبت حضرت علی کے عنوان کے تحت نعت و منقبت تحریر کرتا ہے۔ وجہی کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری عقیدت تھی۔ اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں: محمد کو جس رات ہوئی معراج، وہاں دوسرا نہ تھا کوئی علی باج۔ اس کے بعد سبب تالیف کتاب و مدح بادشاہ کے تحت وجہی آداب دربارداری اور اس کے رکھ رکھاؤ کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنا مدعا یوں بیان کرتے ہیں: وجہی نادر من کو دریا دل گوہر سخن کو، حضور بلائے پان دیے بہت مان دیے، اور فرمائے انسان کے وجود بچ کچھ عشق کا بیان کرنا، اپنا ناؤ عیان کرنا، کچھ نشان دھرنا، وجہی بہوگنی گن بریا، تسلیم کر سر پر ہاتھ دھریا۔
سبرس کی زبان کو بقول ڈاکٹر منظر اعظمی اردو زبان کے نشو و نما اور ارتقاء کی کڑیوں کو ملانے اور سمجھنے کے سلسلے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے ہم اس زبان اور تحریر اور ادبی روش سے متعارف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پنجابی اثرات دکن میں پایا جانا، یعنی اسماء کے علاوہ افعال کو بھی الف نون کے ذریعے جمع بنانا اور بولنا، فاعل اگر جمع مؤنث ہے تو فعل بھی جمع مؤنث استعمال کرنا وغیرہ۔ اس کی نثر میں مرہٹی کے بھی الفاظ ملتے ہیں اور وہ اس اصول پر عمل کرتا ہے کہ جیسے بولا جائے اسی طرح لکھا بھی جائے، جیسے جناور، نفع، منع، یعنی جانور، نفع، منع وغیرہ۔ وجہ نے بہت سی چیزیں جائز رکھی ہیں جو اس وقت جائز رہی ہوں گی، مثلاً میراث کا قافیہ پیاس، نگاری دن سے نگارنا اور اندیشن سے اندیشہ بھی قابل ذکر ہے۔ سبرس میں بعض الفاظ کا املا ایسا پایا جاتا ہے جو آج کل متروک ہے، جیسے بھی، بہت بہت، جاگا جگہ، سمجھے سمجھے، نہیں، یک ایک، ڈھونڈ، سیکھ، پچھانے پہچانے وغیرہ وغیرہ۔ زبان کی اس مختلف روش سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں زبان کیسی تھی، اور یہ کہ زبان و ادب کے سلسلے میں اصلاحات، تبدیلیاں اور ارتقائی صورت لابدی ہوتی ہیں۔ نور الحسن ہاشمی نے سبرس کی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی 13 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ہم ان کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں۔ سبرس میں ضمائر کا استعمال آج کل کی زبان سے مختلف ہے۔ مثلاً وہ کو وہ، یہ کو یو، انہوں نے کے لیے انہوں، ان کی جگہ انہوں کو، ان کا کے بجائے انہوں کا، ہم کو کی جگہ ہمنا کی، جنہوں نے کے لیے جنوں، جن کو کی جگہ جنوں کو، یہ برائے یہ۔ اس کے علاوہ مجھ تجھ استعمال ہوا ہے۔ ایسے مصادر کی ماضی مطلق جس میں علامت مصدر سے قبل الف یا واو نہیں ہوتا، اس طرح بنتی ہے کہ ہم لوگ امر کے آگے الف لگا دیتے ہیں، جیسے دیکھنا سے دیکھا، پڑھنا سے پڑھا۔ لیکن سبرس میں پنجابی کی طرح بجائے الف کے پہلے یا لگا دیا گیا ہے، جیسے دیکھا، پڑھیا وغیرہ۔ سبرس میں مونس کی صورت میں حرف اضافت کی بھی جمع لائی گئی ہے۔ مثلاً دل کے فائدے سے کیا بہت تاباں ہیں، کسی اسم کی جمع بنانے کے لیے الف نون گنہ استعمال ہوا ہے، جیسے ہاتھ سے ہاتھاں، بات سے باتاں، بھائی سے بھائیاں وغیرہ پنجابی کا اثر ہے۔ فاعل کے بعد نے کا استعمال بے قاعدہ ہے، یعنی کسی جگہ لگاتے تھے اور کسی جگہ نہیں۔ فاعل اگر مونس ہے تو فعل بھی جمع لاتے تھے، جیسے اصیل عورتاں، اپنے مرد بغیر دوسرے کو اپنا حسن دکھلانا گناہ کر جاتیاں ہیں، اپنے مردوں کو ہر دو جہان میں اپنا دین و ایمان کر جاتیاں ہیں۔ کو کے بجائے کو، سے کے بجائے تے، سوں یا سیتے کا لفظ مستمل تھا۔ سی مستقبل کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے نہ دیکھا جاسی، یعنی نہ دیکھا جائے گا۔ اسی طرح نہ کے بجائے نکو استعمال ہوتا تھا۔ یہ رواج دکن میں اب بھی ہے۔ کر کا استعمال مان کر یا سمجھ کر کے معنی میں مستمل ہے۔ مرہٹی زبان کے زیر اثر الفاظ کے آخر میں چیم یا چ اکثر تاکید کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کے معنی ہی کے ہوتے تھے، جیسے یوئچ یا یوئچا بمعنی اسی لیے، یوچا یعنی یہی وغیرہ۔ الفاظ کی تذکر و تانیث کا کچھ زیادہ خیال نہیں ملتا۔ وجہی نے شراب، خبر، صورت اور دنیا کو اکثر مذکر لکھا ہے، مثلاً شراب اسے بہت بھایا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے عربی الفاظ کے املا کو سادہ کر دیا گیا ہے، یعنی صوتی اعتبار سے، مثلاً نفع کو نفع،
وضع کو وضع، منع کو منع، شمع کو شمع، معنی کو معنی، معاملہ کو معاملہ وغیرہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح جیسے پہلے مذکور ہوا ہے، ڈھونڈ کے بجائے ڈھونڈ، ڈانٹ کے بجائے ڈانٹ اور ٹوٹا کے بجائے ٹوٹا لکھا جاتا تھا۔ اردو میں اکثر الفاظ مکرر استعمال ہوتے ہیں جیسے گھر گھر، در در وغیرہ۔ قدیم دکنی اردو میں ان دو کے درمیان یہ کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ صورت صبرس میں بھی ملتی ہے، جیسے گھر گھر کے بجائے گھرے گھر اور در در کے بجائے درے در وغیرہ۔ بہرحال یہ سب دکنی اردو کی خصوصیات ہیں جو جگہ جگہ پر صبرس میں ملتی ہیں۔ آخر میں ہم صبرس کی صوتی خصوصیات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تخفیف مصوتہ یعنی بڑے مصوتوں کو چھوٹے مصوتوں میں تبدیل کرنا۔ مثال کے طور پر بند بجائے بوند، دریا یک بندتے آلائش نہیں پاتا، پریت بجائے پریت، پھول بجائے پھول، چھلے بجائے چھالے، ڈھونڈتے دل کے تلوا میں چھلے آنا ہے۔ اسی طرح سنا بجائے سونا، گونگے بجائے گونگے، گونگٹ بجائے گھونگٹ، ہتھی بجائے ہاتھی وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ تطویل مصوتہ یعنی چھوٹے مصوتوں کو بڑے مصوتوں میں بدل دینا، جیسے جاگا بجائے جگہ، چھپی کے لیے چھوپی، ٹک کی جگہ ٹوک، چکھنا کے بجائے چاکھنا، رکھنا کے بجائے راکھنا، زہر کے بجائے زہار، کتے کی جگہ کوتیاں، مٹھی کی جگہ موٹھی، چت کبرائی کی جگہ چت کابرا استعمال ہوا ہے۔ مصوتوں کا انفیانہ دکنی اردو اور شمال کی قدیم اردو کا یہ نہایت قوی رجحان ہے۔ یہ رجحان اب بھی شمالی اردو کی بول چال میں پایا جاتا ہے۔ صبرس سے اس کی مثالیں یوں پیش کی جا سکتی ہیں: پیچھے یعنی پیچھے، کونچے کونچے یعنی کوچے کوچے، مجھ یعنی مجھ وغیرہ۔ انفیت کا حذف یعنی جہاں نون و گناہ ہے وہاں اس کا نہ بولنا، مثلا ماں کے بجائے ماں، کنواں کے بجائے کنواں، موچے کے بجائے موچیاں، گواں کے بجائے گوانا وغیرہ۔ الف مکسورہ مصوتہ کا تلفظ دراوڑی صوتیات کے تحت ہی کیا جاتا ہے۔ ایسا رجحان دکنی اردو میں عام ہے۔ صبرس میں اکیلے کے بجائے یکیلے، اتا یعنی اتنا کی جگہ تیا اور ایک کے بجائے یک وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ ایسی مثالیں اور بھی بہت ہیں۔ نفسیت یعنی حقاریت کا حذف، اس کی بھی بہت سی مثالیں صبرس میں ملتی ہیں، جیسے چڑھنا کے بجائے چڑھنا، سوکھا کے بجائے سوکھا، انجو کے بجائے انجو، باندھنا کے بجائے باندھنا، بھی کے بجائے بھی، پرکھنا کے بجائے پرکھنا، تمہاری کے بجائے تمہاری، پگھلتا کے بجائے پگھلتا وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ نفسیت کا اضافہ یعنی حذف کا الٹا، کہیں کہیں حقاریت کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے الٹانا کے بجائے الٹھانا، سنگھاتی کے بجائے سنگھاتی، پتھر کے بجائے پتھر، پنکھڑیاں کے بجائے پھنکڑیاں، جھگڑا کے بجائے جگڑا استعمال ہوا ہے۔ کوز آوازوں کو دندانی میں بدل دینا، صبرس میں یہ طریقہ ملتا ہے جب ایک ہی لفظ میں دو کوز آوازیں آتی ہیں تو پہلی دندانی بن جاتی ہے، جیسے ڈھونڈنا کے بجائے ڈھونڈنا، ٹوٹنا کے بجائے ٹوٹنا، داڑھی کے بجائے داڑھی، ڈنڈورا کے بجائے ڈنڈورا وغیرہ۔ عام طور پر دکن میں قاف کو خ سے بدل دیا جاتا ہے۔ صبرس میں بھی اس کی مثالیں موجود ہے، جیسے عقل بجائے عق، خطرہ بجائے قطرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ صبرس میں بعض صوتی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اس میں کیفیت دکن میں اردو کے متداول اسمائی کیفیت کے علاوہ کچھ مخصوص شکلیں بھی ملتی ہیں، جیسے مرکب اسم، بھائی پنا وغیرہ، مرکب بس صفت، کڑواہٹ کے بجائے کڑوائی، فعل سے مرکب جیسے خوشبوئی۔ جیسا کہ پہلے بھی
مذکور ہوا ہے کہ جنس کے لحاظ سے بھی دکنی اردو میں فعل بدل ملتا ہے، یعنی بعض مونس چیزوں کو مذکر اور مذکر چیزوں کو مونس لکھا جاتا ہے۔ سبرس میں اس کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں، جیسے اسم جو موجودہ اردو میں مونس ہے وہ دکنی اردو میں مذکر لکھے گئے ہیں۔ سبرس سے چند مثالیں: لذت، فراغت، راحت، عزت، نیت، جان، حدیث، نماز، شرط، بات، درگاہ وغیرہ۔ اس طرح بعض اسماء جو موجودہ اردو میں مذکر ہیں دکنی اردو میں مونس ملتے ہیں۔ سبرس میں مقصود، ذکر، ادب، ناؤ یعنی نام، خواب وغیرہ کو مونس استعمال کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس لیکچر کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔